بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیس ٹو فیس کے ساتھ سفیر رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے مہمان فادر آف سٹی، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن مظفر آباد، معروف سیاسی اور سماجی شخصیت اور کاروباری شخصیت جناب خواجہ اعظم رسول صاحب ہیں۔ خواجہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر۔ فرسٹ آف آل آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو سیاسی سفر ہے وہ کیسے شروع ہوا ہے؟ آپ تو کاروبار کے حوالے سے زیادہ آپ شہرت رکھتے تھے، اس حوالے سے زیادہ آپ کی مصروفیات تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 91 میں فرسٹ ایئر میں ڈگری کالج میں گیا۔ اسٹوڈنٹ سیاست کا آغاز میں نے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن NSF کے پلیٹ فارم سے کیا، اور الحمدللہ میں جہاں پر بھی جتنا عرصہ رہا، جہاں پر بھی میں صدری رہا، جنرل سیکرٹری رہا NSF کا، صدر رہا۔ اس کے بعد 94 میں چلا گیا کاروبار میں۔ ہم نے کاروبار شروع کیا، بزنس اسپیئر پارٹ کی دکان ڈالی آسم آٹوز کے نام سے۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نے ٹرانسپورٹ کا کام شروع کیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت اللہ تعالیٰ نے برکت دی، محنت کی دن رات، والدین کی دعاؤں سے اور دوستوں بھائیوں کے تعاون سے میں نے 2009 کے اندر مرکزی امیر تاجران کی بنیاد رکھی۔ میں اس کا بانی سیکرٹری جنرل بنا ضلع کا، ٹرانسپورٹ کا بھی میں صدر رہا، اور ایک ٹائم میں میرے پاس اڈے میں جتنا عرصہ میں جنرل بس اسٹینڈ میں رہا، دکان کرتا رہا، میں 15 سال لگاتار بلا مقابلہ صدر رہا۔ اور جس وقت مسلم لیگ نون بننے جا رہی تھی، فاروق حیدر صاحب کو جب اتارا گیا، میں فاروق حیدر صاحب سے بہت متاثر تھا۔ جو وہ تشخص کی بات کرتے تھے، ریالٹی کی بات کرتے تھے، اور پہلا لیڈر میں نے دیکھا روایتی سیاست کے اندر جو ایک دلیر، خوددار اور وفاق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی آزاد کشمیر میں کشمیریوں کی نمائندگی کر سکتا ہے، کسی کے اندر کوئی اہلیت، قابلیت، صلاحیت ہے، تو وہ راجہ فاروق۔ آپ کی پہلی اور آخری سیاسی جماعت مسلم لیگ نون ہے؟ پہلی اور آخری جماعت۔ جب کالج سے فارغ ہوا کاروبار میں چلا گیا، لیکن الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، رب کی کرم نوازی ہے، میں نے کبھی کوئی چیز کسی جگہ مانگ کے نہیں لی۔ مجھے صدر بنا، تاجروں نے بنایا، ٹرانسپورٹروں نے بنایا۔ آپ کے سامنے یہ بنیاد رکھنے والا میں اور صابر نقوی میرا بھائی آج نہیں ہے، وہ صدر بنے تھے۔ میرے دور میں 14 الیکشن ہوئے تھے بازاروں کے، اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوتے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا بند کمروں کے اندر بیٹھتے ہیں، 4 لوگ فیصلہ کرتے ہیں، تاجروں کے لوگ نمائندگی اور ووٹ کے ذریعے، اور لوگوں کی دلچسپی اس وجہ سے بھی زیادہ تھی۔ یہاں پہ بدقسمتی سے 26 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہے۔ لوگوں کا تھا کہ کوئی نہ کوئی ہمارا نمائندہ ہو، مارکیٹوں کے اندر مسائل ہوتے ہیں، ٹیکسز کے معاملات، اسٹریٹ لائٹ، گندگی اور تجاوزات، انکروچمنٹ، چھوٹے موٹے معاملے، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں نے 14 الیکشن لڑے میرے دور میں، 14 کے 14 جیتے۔ مدینہ مارکیٹ، پلیٹ، کچہری روڈ، سارے بازاروں میں۔ مسلم لیگ جوائن کرنے کے کتنے عرصے کے بعد آپ کو یہ عہدہ ملا؟ جی مسلم لیگ نون جس وقت بنی، اس کے 3 مہینے کے بعد جنرل الیکشن آ گئے، جو پہلے 8 لوگ ممبر بنائے گئے آرگنائزنگ کمیٹی کے، میں ان میں تیسرا نام میرا تھا۔ جس وقت باڈی بننے جا رہی تھی تو اللہ فاروق حیدر صاحب کی مہربانی، قائد کشمیر میرے قائد کا شکریہ، برسٹر افتخار گیلانی، اور میرے موسم، میرے سیاسی استاد بھی اور کاروبار میں بھی سید آصف گیلانی، ان کا میرا دوستی یارانہ تعلق وہ دون سے پہلے گئے۔ انہوں نے میرے ساتھ جو پیار کیا وہ شاید انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ تو میں بھی خاندانی ہوں، آئی وہ نہیں ہے، میں اس گھر کا پہرا دے رہا ہوں، اور آخری دم تک اس گھر کا میں پہرا دوں گا۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کو جب ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا میونسپل کارپوریشن کا، تو کچھ لوگ جو ڈیزرو کرتے تھے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا وہ ٹیکنیکلی یہ بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے پوری دنیا میں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں اور خاص کر جو میونسپل کارپوریشن ہوتی ہے اس کو ایک بڑا مقام حاصل ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ان کو ایک اس معاملے میں اسپیشلائزیشن جن کو ہے، جو بہتر ورکنگ کروا سکتے تھے، ان کی حق تلفی ہوئی ہے اور آپ کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیا۔ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا سفیر بھائی۔ میں نے نہ فاروق حیدر صاحب میرے قائد زندہ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے لوگوں نے جس وقت باڑیاں باندھ رہی تھی، میں ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا اگر سٹی کو چلا سکتا ہے، باڑیاں بنا رہے ہیں، تو سٹی کا صدر خواجہ اعظم رسول ہونا چاہیے۔ یہ بات میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور مجھے سٹی صدر بنایا گیا۔
میں بانی سٹی صدر ہوں، نون بنی بھی نہیں تھی، فاروق حیدر صاحب کو کالج سے لے کر آیا، میں نے کہا آپ نے مسلم کانفرنس کے اندر واپس نہیں جانا، باقی آپ جدھر کوئی گروپ بنائیں گے، اپنی سیاست کریں گے، جو بھی کریں گے، میں مرد دم تک آپ کے ساتھ ہوں گا، میں اور میری ٹیم۔ جس دن میں شامل ہوا، باضابطہ نون سے پہلے فنکشن ہوا، راجہ صداقت صاحب نے صدارت کی، اپنا پرانی کچہریوں کے اندر پروگرام ہوا، فاروق حیدر صاحب مہمان خصوصی تھے، میرے ساتھ 350 نوجوانوں نے اعلان کیا تھا، وہ سارے نیشنلسٹ لوگ تھے اکثریت میں۔ انہوں نے کیوں کیا کہ ہم ایک خوددار دلیر لیڈر کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے تھے کہ اگر کشمیری قوم کی اگر آج فاروق حیدر صاحب کمزور ہو گئے تو سمجھے اس قوم کا مستقبل تھا۔ فاروق حیدر صاحب آج بھی دلیر ہے اسی طرح کی، اسی طرح پہلے سے زیادہ۔ یہ آپ نے ان کا جو خطاب، آپ کو بھی بہت عرصہ ہو گئے اس صحافت میں، اس سے پہلے جو لیڈر ہوتے تھے چیف سیکرٹری صاحب کو کالج سے ریسیو کرتے تھے، آئی جی صاحب کو لے کے آتے تھے، جس طرح جن میٹنگوں میں نے دیکھا، جس طرح انہوں نے وفاق کے ساتھ، چاہے وہ فیڈرل منسٹر ہو، کوئی اور ہو، ان کا کوئی بڑا آدمی ہو، لیکن جس طرح فاروق حیدر صاحب کرتے میں نے آج تک کسی۔ اس کے بعد میرے الیکشن، میرے دور میں صدارت میں واحد پہلا صدر ہوں، میری صدارت میں 3 الیکشن نون نے لڑے اور تینوں نون نے جیتے۔ اس سے پہلے 70 سال کی تاریخ ہے، جو پارٹی ایک دفعہ جیتی ہے سٹی سے دوسری دفعہ نہیں جیتی، میں وہ ان خوش قسمتوں میں سے ہوں۔ میری صدارت کے اندر 3 الیکشن لڑے، پہلا فاروق حیدر صاحب والا، 2 برسٹ افتخار گیلانی صاحب والے، اور تینوں کے تینوں مجھے بنایا گیا تھا 4 سال کے لیے، 9 سال ہو گئے۔ اب میں خود کہتا ہوں کسی نئے آدمی کو لائیں، میں کارکن کی حیثیت سے ہوں، کسی اور کو لائیں۔ اچھا، کارپوریشن کی بات ہو رہی ہے، سیاست کی بات آپ نے کی ہے، اپنے پارٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں وہ بیس کرتے ہیں بلدیاتی سسٹم پہ؟ ٹھیک ہو، اور آپ نے خود جیسے کہا کہ 26 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے۔ فاروق حیدر صاحب حکومت میں آنے سے پہلے کئی بار یہ وعدے عوام سے کر چکے ہیں، کئی بار اپنے سیاسی جلسوں میں، کارنر میٹنگز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ فوراً اس کے انعقاد کریں گے بلدیاتی انتخابات کا۔ اب ان کا جو یہ دور اقتدار ہے وہ 4.5 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن وہ اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے، تو کیا وجہ ہے؟ آپ نے کیا کہیں گے، آپ کی کیا وجہ ہے وہ الیکشن کیوں نہیں کروا سکے؟ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جو ہم نے الیکشن لڑا، جو ہمارا منشور تھا، اس ایجنڈے کے اندر یہ پوائنٹ شامل تھا کہ اس پہ بلدیاتی الیکشن میں اپنے عرصہ کے دوران کراؤں گا۔ یہ آپ کو بھی پتہ، اور میرے قائد بہت دفعہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، وہ کروانا چاہ رہے تھے، لیکن کس وجہ سے نہیں ہو سکا وہ مجھ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ کون لوگ آ گئے اس میں؟ یہ آخری جو سال تھا اس میں پیسے 50 کروڑ روپے بھی رکھا گیا، لیکن بدقسمتی سے کرونا آ گیا، ورنہ اس سال الیکشن ہو جانے چاہیے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کرونے نے بلدیاتی الیکشن کو اس نہیں، اس سال میں، اس سے پہلے بھی رکاوٹیں رہی ہیں، لیکن اس سال کے لیے پیسے بھی رکھ دیے تھے قائد نے۔ وہ جو مردم شماری پر بعض لوگ چلے گئے کورٹ کے اندر، وہ کوئی جو وارڈوں کی سٹے لے لیے، وہ یونین کونسل والے گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، اس وجہ سے وہ رکے، وہ کورٹ نے سٹے دیے، ورنہ قائد پہلے دن سے ہر جگہ کہہ رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ہمیں 1 سال کے بعد لگایا تھا۔ وہ کیوں نہیں لگا رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر میئر آئے اس کرسی کے اوپر، اور اللہ کے سامنے اس کرسی کا اقدار میئر ہے، میں نہیں، یہ میں خود اظہار اس کا کہتا ہوں، اوپن کہتا ہوں آپ اس کیس۔ اچھا، میونسپل کارپوریشن پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ آپ نے جب چارج سنبھالا ہے میونسپل کارپوریشن کا، تو اس کے بعد آپ نے یقیناً آپ نے اپنے اہداف مقرر کیے ہیں، کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوگی، کوئی حکمت عملی اصلاحات لانے کے حوالے سے کہ آپ اس ادارے کو کس طریقے سے رن کریں گے۔ اوورآل جو لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے اس میونسپل کارپوریشن کے، جو اس وقت جو اسٹرکچر ہمیں میسر ہے، اس حوالے سے لوگوں کا یہ عام طور پر یہی کہنا ہوتا ہے کہ میونسپل کارپوریشن ایک سیاسی ایڈجسٹمنٹ کا ادارہ بن کے رہ گیا ہے، اور جبکہ اس کو گراس روٹ لیول پہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کے جو گلی محلے کے مسائل ہیں وہ اس سے ریلیونٹ ہیں، اس سے مشروط ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے آنے کے بعد میونسپل کارپوریشن میں کس طرح کی تبدیلیاں آپ نے لائی ہیں، کیا کوئی اصلاحات لائی ہیں؟ میں جس دن اس ادارے کے اندر میں نے چارج سنبھالا، اس کرسی کے اوپر، چیئر کے اوپر بیٹھا، ریکارڈ موجود ہے، 3 کروڑ کا ادارہ مقروض تھا، 4000 رقم اکاؤنٹ میں موجود تھی۔ پہلے تو مجھے تاسے سمجھ نہیں آئی نا کہ اس ادارے کو کیسے چلانا ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے اس ادارے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اس میں اصلاحات ہم نے خود لانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی میرے ساتھ، الحمدللہ
آج اس 3 کروڑ جو سابقہ تھا اس میں سے 2.5 کروڑ تقریباً ادا ہو چکے ہیں، 40-50 لاکھ رہتے ہوں گے. اور میرے عرصہ دوران 3 سال اس کے اندر ریکارڈ ہے، پہلا ایڈمنسٹریٹر ہوں، میرا کوئی چیک آج تک باؤنس نہیں ہوا، میں نے چیک جاری نہیں کیا. اس میں میں نے سب سے پہلے ترجیحات میں یہ چیز کی، میں نے تیسرے دن پی ایم صاحب سے ملا، میں نے کہا جی کہ میں کوئی سیاسی اور سرکاری فنکشن نہیں کروں گا. میں نے آج تک کوئی سیاسی کوئی سرکاری فنکشن اس ادارے کے پیسوں سے نہیں کیا. میں نے اس کے اخراجات میں جس حد تک کمی ہو سکتی تھی، جو کام کے ورک چارٹ تھے ضروری دفتر کے اندر، شعبہ صفائی کے اندر، ٹرانسپورٹ کے اندر، وہ لوگ رکھے. اس کے علاوہ جو اور فالتو اخراجات تھے وہ اس طرح میں نے اسکیمیں بندر بانٹ بالکل نہیں کی. میں نے کہا کہ اس ادارے کو ہم نے سیدھا کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 15 سال یہ ادارہ بلڈنگ اپنی سے باہر رہا، کبھی شہری سرکار، کبھی پرانی کچہریوں میں 3 دکانوں کے اندر. جس آفس کے اندر آپ بیٹھے ہیں اس کے 42 روم ہیں، ان کے اندر جتنا یہ فرنیچر لگا ہوا ہے یہ خود اپنی مدد آپ کے تحت پہلے 3 مہینوں کے اندر خود مینج کیا، لاہور سے لے کر آئے. دیکھیں اچھا فرنیچر. اور اس کی پہلے جو لاگت مجھ سے پہلے فائل بنی ہوئی تھی 60 لاکھ روپے کی تھی، یہ 16 لاکھ روپے نے مینج کیا. میرا ایک دوست تھا، اس نے کہا جی 2 سال میں آپ نے پیسے دینے ہیں. الحمدللہ اس کے پیسے بھی تقریباً لاکھ روپے رہ گئے، 2 سال سے 2 مہینے اوپر ہو گئے، وہ ختم کیے. اس کے علاوہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں، ان کو ٹھیک کروایا جو پتھروں پہ تھیں. آج الحمدللہ آپ دیکھیں پہلے 1 گاڑی تھی، 4 گاڑیاں آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں ہر وقت ہوا وقت. میرے دور کے اندر 6 جگہ آگ لگی مین، جس میں مدینہ مارکیٹ مسعودی جنرل اسٹور بھی ہے. دیکھیں کس طرح لوگوں نے کام کیا. اس میں 15-20 سال سے ان کے پاس کٹیں نہیں تھی، پیپ اچھا نہیں تھا، لیکیج تھی پیپوں کے اندر، ٹارچیں نہیں تھی. اس کے علاوہ اور وہ تھوڑے جو ہوتے ہیں دیواریں توڑنے والے، وہ لوہاڑے باہر کے. میں خود گیا آج سے مہینہ 15 دن پہلے لاہور جرمنی کا. آپ سامان دیکھیں، آپ گاڑیاں دیکھیں، ساروں کے ساتھ جرمنی کا پیپ، 10 سال کی گارنٹی. آج میں نے کٹیں لگوائیں، ساروں کو وردیاں لگوائیں، وہ سارے جتنی ضرورت تھی ان کی. گاڑیاں دیکھیں ہماری اس سے پہلے. یہ جو عملہ ہے آپ کا فائر بریگیڈ کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب اولڈ ایج لوگ ہیں جو زیادہ ایکٹیو رسپونڈ نہیں کر سکیں گے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے کوئی ینگسٹرز جو لوگ ہیں، کوئی زیادہ ایکٹیو توانائی کے حامل جو نوجوان لوگ ہیں، ان کو اس فائر بریگیڈ کے شعبے میں اور ریسکیو کے شعبے میں لائیں جو کہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں؟ ان کی ٹریننگز کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے ہیں؟ ان میں سے 2-3 سینئر لوگ ہیں، ان کی ٹریننگ ہوئی ہے. ان کے اندر آپ دیکھیں راشد قریشی، یہ میرے دور کا ینگ آدمی، ابھی چارج دیے میں نے کچھ 6 مہینے ہوئے ہیں. اپنا جگیر کاظمی، وہ ینگ آدمی ہیں. اب زیادہ ینگ لوگ ہیں، وہ پرانے میں نے چینج کیے ہیں، 2-3 ہیں لیکن وہ تجربہ کار ہیں. آپ دیکھیں نا مسعودی جنرل اسٹور پہ 7 گھنٹے انہوں نے آگ پہ قابو پایا، کس طرح پائپ پہنچایا، کس طرح اندر داخل ہوئے. یہ اس دن گوجرے کا واقعہ ہوئے، ان کے تینوں کے ہاتھ جل گئے، اس وقت کٹیں نہیں تھی. اسی دن میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا سب سے پہلے میں شعبے کو ٹھیک کروں گا. اسی طرح آپ ہماری دوسری شعبے صفائی کی گاڑیاں دیکھیں، پہلے 4 ڈمپر مارے جاتے تھے، اب 6 ڈمپر ہو جاتے ہیں، 6 ڈمپر ہیں. اس کے علاوہ میں نے مزید 6 رکشے لائے، اپنی مدد آپ کے تھے، خود مینج کیا. اخراجات میں کمی کی، کوئی پیسے گٹھے ہوئے. جو تنگ گلیوں کے لیے بازاروں کے اندر بڑی گاڑیاں نہیں جا سکتی تھیں، اب آپ دیکھیں یہ پہلی دفعہ مظفر آباد شہر میں ہوئے کہ ہم نے ڈور ٹو ڈور کلیکشن کا کام شروع کیا. لیکن آپ کی بہت ساری گاڑیاں تو وہ پار جو شوکت لائن پڑی ہوئی ہیں، مطلب وہ تو مطلب کروڑوں روپے مالیت کی وہ بھی ہیں، ایکسیویٹرز ہیں، اس میں ویل لوڈرز ہیں، اس میں آپ کی یہ ٹریکٹرز ہیں، اس طرح کی اور بہت سارا مطلب ہے جو ہیوی مشینری ہے وہ وہاں پہ کل سڑ رہی ہے. دیکھیں نا بات بھی آ گئی، وہ جو پچھلا گاند ہے میرے سے پہلے کا، میرے دور میں آپ دیکھیں نا میں نے کوئی گاڑی کسی کو دی ہے، کمپنی کو، کسی پرائیویٹ کو، کسی ٹھیکیدار کو، میں نے کوئی گاڑی نہیں دی. میں نے جو تھیں ان کو ٹھیک کروا کے جو ضرورت تھی ان میں اضافہ کیا. ابھی ہمارے 2 مزید 0 میٹر گاڑیاں ٹمپر کھڑے ہیں جو میں نے ہماری ابھی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم نے کھڑے کیے ہیں. 2 سوزوکی ہم نے جو نئی لائی ہیں جیک والی ہائیڈرالک، وہ ہم نے ڈور ٹو ڈور کلیکشن میں. اب دیکھیں پورے شہر کے اندر، اس سے پہلے مجھ سے پہلے کبھی کوئی ڈسپیل لگائے، آپ دمیل سے لے کے اپر اڈا اور مدینہ مارکیٹ تک دیکھیں، وزٹ کریں، سارا پوچھیں تاجروں سے، لوگوں سے یہ کس نے لگائیں، کس کے دور میں لگی. یہ ڈسٹ بن جو آپ نے لگائی ہیں اس سے تو ایک تو کوڑا پھینکنے میں لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے، اور دوسرا اس کو جب آپ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آدھے سے زیادہ تو ادھر ہی رہ جاتا ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اب بات یہ ہے نا کہ لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے نا. بدقسمتی میں تو مایوس ہوں، ہم نے 6 دفعہ اویئرنیس کمپین چلائی، ایک دفعہ ہفتے کی 15 دن تک لے کے گئے، ہفتے صفائی. لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کا گھر ادھر ہے، آپ کی گندگی کا پوائنٹ باہر یونیورسٹی کے گیٹ پر ہے،
اتنی وہ نہیں کرتے زحمت کہ ادھر سے وہ چھاپر اٹھا کے اس گیٹ تک چھوڑیں, دروازہ کھولیں گے, کھڑکی. اب مجھے یہ بتائیں 2001 میں اس شہر کی آبادی تھی 65,000, سینٹری ورکر تھے 120, آج آبادی ہے 4 لاکھ, سینٹری ورکر ہے وہی 120. ان کو آپ اس پہ کریں نا تقسیم. آپ نے ڈیمانڈ بھیجی؟ جی بھیجی ہے, ایک دفعہ نہیں تھی, اب کوئی فائنل دے رہے ہیں پی ایم صاحب. 4,000 کے پیچھے ایک بندہ آتا ہے. اب ہمارے پاس کوئی الگ, آپ کے پاس تو سیوریج مین بھی نہیں ہے, وہ ٹوٹل وہی 2-3 لوگ ہیں. اب سیوریج جو یہ ظلم یہ ہوا جو ایم سی ڈی پی کے 108 منصوبہ جات تھے, سب سے بڑا کام جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ سیوریج کی اور پبلک ہیلتھ کی, جو پانی کی واٹر اسکیم اس کی ہوئی تھی 6 سے 7 ارب روپے کی. اور وہ دیکھیں آپ جگہ جگہ پہ وہ نہ ہمارے ایکشن لینا, آپ وہ جناب پبلک ہیلتھ والوں کی ان کی نگرانی میں کام ہوگا. بنتا ان کے, لیکن میں کام کیوں کرتا ہوں, میرا بنتا ہی نہیں, وہ بنتا ان کا ہے. نہ ہم نے ہینڈ اوور کیے نہ مارے, لیکن شہر کے لوگ تو مارے نہیں. وہ تو دیکھیں نا, جب آپ کا کوئی گٹر لائن کوئی سپوز اگر بند ہوتی ہے سیوریج لائن, آپ کے پاس تو ابھی تک وہ ڈرائنگ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا سورس کہاں پہ ہے, اس کا وہ جو اس کا ڈھکن ہے وہ کس جگہ پہ ہے. نہیں, اب اس کا فیصلہ ہو گیا, باقاعدہ نوٹیفکیشن ہو گیا, وہ ہینڈ اوور ہو گئی ہے پبلک ہیلتھ والوں کو. اچھا, یہ اب بھی ہم جو کام کرتے ہیں یہ ویسے ہی لوگوں کی پیار محبت میں کہ شہر ہمارا ہے, جدھر جتنی مدد کر سکتے ہیں میں بندے بھیجتا ہوں. 3 لوگ ہیں, ایک تار ہے ہمارے پاس, چلاتے کوشش اللہ کرتا ہے. وہ دیکھیں ساتویں کے اندر کتنا بڑا ایشو تھا, سیف پلازے کے بعد کتنا بڑا ایشو تھا, نیلم پل کراس کریں کتنا بڑا تھا, وہ میں نے پبلک. اچھا, پتہ یہ چلا کہ ساتویں میں جو سیوریج لائن جا رہی ہے جی عمومی طور پر تو مطلب, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ سیوریج ظاہر ہے وہ اس کا جو رخ ہے وہ نشیب کی طرف ہونا چاہیے, نیچے کی طرف ہونا چاہیے. اور 17 میں جو سیوریج لائن تھی وہ اوپر کی طرف جا رہی, آگے وہ بند ہے. اصل میں سیر میں سب سے بڑا ظلم کیا ہوا, اس کا جو وہ BC1 تھا اس کے مطابق کام ہی نہیں ہوا, اس کا لیول ہی نہیں ہے جو لیول ہونا چاہیے تھا. جس طرح آپ نے نشاندہی کی, پیچھے سے یہ برابر آ رہا ہے, آگے سے اوپر سیوریج کیسے جائے گی. میں کہتا ہوں نا, اس میں جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ سزا. آپ مطالبہ کرتے ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. بالکل, اس پہ زاہد امین صاحب نے بہت کچھ لکھ کے بھیجا ہے اور وہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو اچھا چلیں سر, ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو میونسپل کارپوریشن کے جو اثاثہ جات ہیں, آپ کے جو آمدن کے ذرائع ہیں بڑے کثیر ہیں, اور آپ کم و بیش لگ بھگ 10,000 سے زائد جو دکانات ہیں اس شہر میں, آپ ان سے ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں, آپ مختلف مدات میں لوگوں سے چنگیاں وصول کرتے ہیں اور مختلف ٹیکسز آپ کلیکٹ کرتے ہیں. آپ کی بہت ساری دکانات جیسے کہ لاری اڈا میں ہیں, سپوز ابھی آپ کو 100 کنال سے زائد رقبہ جو وہ مل گیا ہے, یہ جو نیلم پارک والا وہ بھی آپ کو مل گیا ہے. اسی طرح سے دیگر آپ کے یہ مٹن مارکیٹ آپ کا بہت بڑا ایک سورس آف انکم ہے. تو یہ جو آپ کی آمدن ہے اندازاً سالانہ کتنی ہوگی؟ سفیر بھائی, بات ہی نہ باہر سے بیٹھ کے بندہ کہتا ہے بہت کچھ, جس وقت بندہ اندر جاتا ہے پتہ چلتا ہے. پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ کس ادارے کی اتنی انکم ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, جس وقت میاں صاحب کے دور میں چنگیاں ختم ہوئی پاکستان کے اندر, نوٹیفیکیشن جاری ہوا وفاق کا کہ جو ملازمین ہیں بلدیاتی, ان کی پنشن, ان کو میڈیکل حکومت دے گی. ادھر تو ہو گیا, بدقسمتی سے آج تک ادھر نہیں ہو سکا. وہ ادارہ کو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو ہڑتال بھی رہی ہے, اب جو ہماری انکم ہے اسی پہ آ جاتے. اگر وہ چنگیاں ہوتی, آج ہمارا ٹینڈر ہوتا سال کا 4 سے 5 ارب روپے کا, اگر نہ ہوتا تو کم از کم 1 ارب ضرور ہوتا. اس وقت آج سے 25 سال پہلے جو لاسٹ ہوا تھا وہ بھی 20 یا 15 کروڑ کا ہوا تھا. یہ ادارہ اتنا خود کفیل ہوتا, اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. دکانیں آ گئی اڈے کی, جو آپ نے نشاندہی کی, 100 دکانیں اڈے کی. مٹن مارکیٹ ہے ہمارے پاس, اور جو وہ چونگیوں کا کتنا ٹھیکہ ہوتا ہے ہمارا, وہ جو پرچی ہے 4 سے 5 لاکھ روپیہ, ٹھیک ہے, منتھلی. سال کو ہو گیا 40 سے 50 لاکھ. ہمارا جو خرچہ ہے آپ کو پتہ ہے, ہمارا گاڑیوں کے اندر کچرا لے کے جاتی ہیں روز, یہ ڈمپر کس جگہ جاتا ہے, شدرے. ایک گاڑی کا خرچہ پتہ ہے آپ کو کتنا روز آنے جانے کا. اب اس کا قصوروار تو نہیں, اس وقت انہوں نے جگہ اتنے دور کیوں لی, ٹھیک ہے. 25 لیٹر ڈیزل ایک گاڑی کھاتی ہے, 6 گاڑیاں جاتی ہیں. 1 روپے کا فالتو خرچہ ہم نہ کریں, 1 روپے کا. ہمارا ڈیزل کا خرچہ ہوتا ہے 15 سے 16 لاکھ روپے پر منتھ. جو ٹریکٹر, پاکڑ, رکشے, جو گاڑیاں باقی میرے پاس ہے, چیف افسر صاحب کے پاس ہے, ساری کوئی 1 روپیہ فالتو نہ ہو. اس میں نے پہلے مہینے میں 20 لیٹر اپنا کام کیا,
20 लीटर चीफ साहब का काम किया। अब उन डिपरों का तो नहीं काम कर सकते ना, अगर उनका काम करते वो गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी हो जाती। 15 लाख हम मंथली देते हैं बोर्ड वालों को पेंशन की माली, कितना हो गया 16 और 15 31, 7 से 8 लाख रुपए हम देते हैं जो वर्क चार्ज है हमारे सफाई में, जो शार्ट है ट्रांसपोर्ट के अंदर, मतलब रक्शे लाएगी जो नई गाड़ियाँ आई अभी तक पोस्टें नहीं मिली, वही वर्क चार्ज चला रहे हैं। वैसे सारे वर्क चार्ज हाजिर हैं या कुछ अभी भी लोगों के घरों पे नहीं, काम कर रहे हैं? वो मैंने सारे हाजिर किए, जो पहले पक्के भी थी वो भी हाजिर किए, आप आके चेक कर सकते हैं। घर वाला काम नहीं है। जब मेरे अपने घर के अंदर मुझे 2 लावे मैंने नहीं रखा, और कोई किस तरह रख सकता है? ठीक हो गया, लोगों को भी समझ आए ना, लोग भी कहते हैं खा गए। तनकीद बहुत आसान है हमारे इस माशरे के अंदर। 55 से 60 लाख रुपया हमारा मंथली खर्चा है, 1 रुपया फालतू खर्चा नहीं। हमारा जो किराया चुनिए ये सारा कोई बनता है कोई 15 से 20 लाख रुपये। इस अदारे ये अदारा अगर चलता है, ये सिर्फ चलता है जो बेनामों की NOC है, जो उस पर 5% जो होता है टैक्स, उसके ऊपर ये अदारा चलता है। वो किसी महीने 40 लाख हो जाता है, किसी महीने 70, कोई बेनामा खरीद फरोख्त ज़्यादा होती है उसकी वजह से। मैं फारूक अदर साहब का राइट हैंड, उनका प्यारा बैरिस्टर इफ्तिखार साहब मेरा छोटा भाई, ठीक है, वो मुझसे कभी दूसरी बात नहीं करते, ठीक है। मुझे 3 साल में किसी ने अगर 3 रुपये नहीं दिए तो किसी और को कोई आज तक रुपये नहीं दिया। लेकिन आपके अपने सोर्सेज इतने होने चाहिए ना। देखें आपके पास इतना बड़ा प्लाजा है, मटन मार्केट है, आपके पास लारी अड्डे की इनकम है, आपके पास बेनामों की इनकम है, तो ये कुछ नहीं तो करोड़ों में तो बनती है। जी, किस तरह बनती है मैं आपको बताता हूँ ना। ये पहला काम मैंने ये किया। एक आपने जो बात अभी बताई ना कि आपके एक्सीवेटर्स इस्तेमाल होते हैं या आपकी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, फ्यूल आपका जो लगता है वो इस मद में कि आप जो यहाँ से कूड़ा क्रिकेट शहर से आपके वर्कर्स उठाते हैं, वो गाड़ियाँ जो शादरा जाती हैं या दाएं बाएं जाती हैं उठाने के लिए और ले जाने के लिए, उस मद में तो आपका, चलो ये बात तो समझ में आ गई है। उसके अलावा आप अगर किसी वार्ड में चले जाएँ, किसी गली मोहल्ले में चले जाएँ, आपको वहाँ पे हर दूसरी गली में सीवरेज ओपन नज़र आती है, हर दूसरी गली में नालियाँ बंद नज़र आती हैं, हर दूसरी गली में आपको कूड़ा क्रिकेट नज़र आता है। ठीक है, शहरियों का भी इसमें जो है वो ताउन जिस तरह के होना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और हम भी ये कहेंगे कि शहरियों को पहले ख़ुद सफाई जो है वो उसका इदराक और एहसास होना चाहिए। जब वो ख़ुद से सफाई का आगाज़ करेंगे तो यकीनन इदारे को भी आसानी है। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका एक शोबा तो सफाई का है जिस पे आपके पैसे लगते हैं, उससे हट के अगर आप वार्ड वाइज देखें तो आपके क्या अखराजात हैं? जिस तरह आपने बात की, ये नालों के अंदर हम हफ्ते में 3 दफ़ा में ये एक्सवेटर लगवाना पड़ता है। कौन सा? वो हमारे पास नहीं, टायर वाला नालों में तरकाबाद नाल हो गया, गुलशन नाल हो गया, इसी तरह गोजरा नाल हो गया। ये महीने में हम 2-3 दफ़ा ऑपरेशन करते हैं। भीम साहब के सामने कल हमने किया, पिछले महीने 8 महीने करते हैं। वो मोड़ के अंदर जो कचरा नीचे लोग फेंकते हैं, लेकिन अब हम उनको इस्तिगासे करके भी थक चुके हैं, लेकिन हम उधर से कचरा उठाते हैं। उसके लिए हमें प्राइवेट पर 1 घंटे के लिए 3000 रुपये देना पड़ता है। एक दिन 6 दफ़ा मैं सफाई करवा चुका हूँ। नीचे किस जगह पे? ये जिधर वाकवे है शाह सुल्तान पुली है ना, शाह सुल्तान, इससे नीचे इधर मैं कम से कम 6 दफ़ा करवा चुका हूँ, 2 दिन एक्सवेटर लगा के। फिर साथ हमें फालतू फिर डीजल भी देना पड़ता है, गाड़ियों को डबल फेरा लगता है, लेकिन वो हम करते हैं। आपने कहा ना इनकम, मतलब मटन मार्केट के अंदर ऊपर दुकानें थी 10 साल से बंद, किसी ने तवज्जो नहीं दी। नीचे जो गोश्त वाले थे 48 दुकानें थी, 32 मुतासर हुए, 38 हो गए, 8 नीचे बंद हुए, ऊपर कोई नहीं गया, ऊपर गाह की नहीं जाता। 2 दुकानें पड़ी, वो भी बंद हो गई। मैंने उसकी सीढ़ी डिज़ाइन की बाहर से अंदर ऊपर वो दी ताजरों को। आज 4 से 5 लाख रुपया किराया उसका आ रहा है, ये इजाफा हुआ। पार्क अड्डे के अंदर देखें, उन लोगों ने कहा एडमिनिस्ट्रेटर साहब हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहे, तो इससे पहले 30 साल हो गए जनरल बस स्टैंड पूरे पाकिस्तान का टूरिस्ट आता है, आप भी जाते थे अड्डे में, बैठने की कोई जगह थी? मैंने कहा जी मैं नहीं इजाफा करता, वही 25%, लेकिन जिस दिन मैं अड्डा बनाऊँगा तो उस दिन फिर किराया मैं अपनी मर्ज़ी से लूँगा, पर्ची में भी इजाफा करूँगा। उन्होंने कहा जी आपके साथ ये बात हमारी ख़त्म हो गई। मैंने खुद पैसे मैनेज किए, 80 से 90 लाख रुपये खुफिया का अकाउंट रखा, थोड़े डालता गया। अल्हम्दुलिल्लाह 25 दिन के अंदर ठेकेदार ने काम किया। वेटन शेड, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, 8 वाशरूम, चाहे आप उसमें भी आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग कि आपने टेंडर नहीं किया, वो तो आपने सियासी बेस पे दे दिया। देखें ये बात है, अब बात भी आ गई ना, तनकीद बहुत आसान है, लेकिन आप जाकर देखें जो उसको मैंने जिसको काम दिया बाकायदा कमेटी बना के लीगल प्रोसेस से मजूरी लेके उसको टेंडर करवाता। ये हाल होता जो PWD में हुए, जो रोज़ाना होता है टेंडरों में, जो काम लेता,
ठेकेदार कंपटीशन में वो क्या काम करते। अच्छा ये बताएं, वापडा ने लोकल गवर्नमेंट को दिया, एक मिनट मैं आपको ये बता दूँ, वो ठेकेदार ने कमेटी बनाई ट्रांसपोर्टरों की, मैं गया जिस दिन दुआ की, मैंने कहा ट्रांसपोर्टरों को अगर कोई काम में फ़र्क हुआ, मैं ठेकेदार को नहीं जानता, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, 1 महीने के अंदर मुझे काम मुकम्मल चाहिए। 24 दिनों के अंदर रात दिन काम किया। एक दिन मुझे वो कॉल करते हैं ट्रांसपोर्टर एडमिनिस्ट्रेटर साहब इसको रोको, 6000 सीमेंट की बोरी लग गई। उसने कुछ भी नहीं बचाया। उसने कहा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उनके एतमाद किया, उसने कहा ये ईमानदार आदमी, क्योंकि उसने सब्जी मंडी का देखें 30 साल के बाद अड्डा बने, आज देखें जाके उधर कोई पानी है, कोई वो उधर गारा मट्टी, कोई डिस्प्ले लगाए, सारों को बताया, गाड़ियाँ धो रहे थे, पाबंदी लगा दी, नीचे जगह बना के दी। मैंने कहा अब देखे ना वो किसकी बेइज्जती थी, टूरिस्ट आता था जिस वक्त पहले पूछते थे, मैं उधर ही होता था, ये कैपिटल। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो सामने आपका ये हमारी सब्जी मंडी है जी, वहाँ पे मतलब आप किसी भी वक्त चले जाएं तो दरिया वाली साइड पे वो कूड़ा, वो सारा जो उसका कूड़ा होता है इसका मंडी का जी, और उससे हट के भी जो कूड़ा क्रिकेट होता है वो दरिया की तरफ वो वहाँ पे फेंका जाता है, उसको आग लगा दी जाती है। एक तो उससे पोल्यूशन फैल रही है और दूसरा उससे दरिया में जो है वो जा रहा है। रिसाइकलिंग प्लांट के लिए वापडा ने महकमा लोकल गवर्नमेंट को तकरीबन 26 करोड़ रुपए दिए, ये 2-3 साल पहले की बात है। ठीक हो गया। तो वो रिसाइकलिंग प्लांट अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, इसकी क्या वजह है? नहीं, फिर वही उसकी बहुत पेशरफ्त हुई है। उसका सबसे पहले मुझसे पहले 2 साल का वो मनसूबा रुका हुआ था। मैं बैठा, जब महीने के बाद मुझे पता चला, मैंने बाकी शोबों की ब्रीफिंग ली, ना बोला मैं नया आदमी था, मुझे तो एकदम नहीं पता था ना क्या है। मुझे जिस वक्त पता चला कि 28 करोड़ रुपया नीलम जल वालों ने दिए, पीडी उसके कौन है शकील गिलानी से, मैंने उनको कहा, सेक्रेटरी साहब से मिला, उन्होंने कहा जी जगह का इशू है। वो कहते हैं कि कम से कम जिधर हो ये प्लांट लगेगा उधर 80 कनाल जगह हो, जगह नहीं मिल रही। 40 कनाल हमारी जगह थी किधर, जमनाबाद। पहले मैंने 3 महीने लगा के मसूद को, उस वक्त सेक्रेटरी थे डार साहब, मंसूर कादर डार साहब, उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया। मैंने कहा जी अगर ये पैसे वापस चले गए, ये प्लांट हम न लगा सके, कहें कि कितने नलायक हैं, हम जितने पैसे दिए ये नहीं लगा सके, पैसे मसला होता है, पैसे तो हैं। उन्होंने कहा जी जगह हल्का 4 के अंदर उधर, उन लोगों का भी शुक्रिया, वो मेरे तलक वास्ते वाले थे, उनको मैंने उठाया, मैंने कहा ये पैसे वापस हो जाएंगे, अब इधर ही लगेगा प्लांट, 40 कनाल है, 40 कनाल जगह और दे दें। वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। उनके साथ मसूद रहमान साहब डीसी थे उस वक्त, हम 3 लोगों के 3 महीने लगे। देखें जिसने अच्छे काम में असर डाला हो उसको याद रखना चाहिए, हम लोग भूल जाते हैं। मंसूर कादर डार साहब और डीसी साहब का एडमिनिस्ट्रेटर साहब आपको फ्री हैंड जितने की ये देते हैं। मैंने कहा ये नहीं है, ये पैसे उन्होंने दिए मैं उठा के इनको दे दूँ, मैं मुनासिब कीमत पे। अब हमारे साथ जो रकबा वार्ड हुआ था, जो वो दूसरा प्रोजेक्ट लग रहा है सना वाला, वो 10 से 12 लाख रुपये पर कनाल में। मैंने उनकी मेहनत समझी, मेहनत की, उनके अगर ट्रस्ट की। मैंने कहा जी ये आपका भी ऐसा है, सदका जारी है। वो ली हमने 7 लाख रुपये कनाल, 40 नहीं ली। फिर मैंने ऊपर मेरे रोड से मैंने कहा कल ये ना ये रोड ही बंद कर दो, नीचे प्लांट और रोड। मैंने कहा ये सारा रकबा 50 कनाल रकबा लिया, अब हमारे पास है 100 कनाल। उसके बाद पेशरफ्त शुरू हो गई। फिर उसके बाद था दूसरा इसका गाड़ियाँ लाना, वो गाड़ियाँ जो हमारी आ गई हैं, बड़ी गाड़ियाँ सुजुकी भी आ गई हैं। एक इस तरह ये बाकट एक ट्रैक्टर है, वो भी अच्छा अगले महीने वो प्लांट पे काम शुरू हो गया। आपको बताता हूँ। तीसरा काम था डिस्पेन, उसमें जो इस वक्त 30 बड़े लग चुके हैं। जिस तरह नीलम तो आपने देखे हैं, नीचे किले के सामने है, जय रोड के ऊपर है, छत्तर है, दबेर है। अब आ गया वो प्लांट वाला, 3 दफ़ा पहले टेंडर हुए उसके। वो टेक्निकल बिल्ड है, मशीनरी है सारी, पोर्ट स्पोर्ट सारा कुछ सामान बाहर से मंगवाना है मशीनरी। जिधर रिसाइकलिंग होनी है और 7 आइटम बनने हैं इस कचरे से, इसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड इस कचरे में। और इसके अंदर 7 आइटम, उधर 200-300 लोगों का रोज़गार भी था जिन्होंने काम करने। उसमें ठीक लोग नहीं आ सके। अब किसी को हम वैसी राह चलते को तो नहीं दे सकते थे ना। 16-17 करोड़ का प्रोजेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इस दफ़ा हमारे 29 को टेंडर हुए कश्मीर हाउस, इस दफ़ा हम उधर ही रखे हैं। पहले इधर करते थे, वो लाहौर वाले नहीं पहुँच सकते थे। 2 साल तक जो भी वो पार्टी लेगी, 2 साल तक उन्होंने चला के देने हमारे लोगों को ट्रेन करके। अब 3 लोग टॉप पे इस वक्त, 5 लोग आए बेहतरीन, जिन्होंने इससे पहले 4 प्लांट लगाए। उसमें से 2 या 3 दिन तक वो डीजी साहब, वो जो 72 करोड़ रुपया इसने जायका इसने रखा था इसके MCDP में इन्हीं रिसाइकलिंग प्लांट्स के लिए। ये जो नीलम के दरिया के किनारे पे, ये आप साकरा मोड़ से नीचे देखें ना, और वो आगे ऊपर शौकत लाइन वाली साइड नाले के किनारे पर भी हमने देखे वो प्लांट्स, कुछ वहाँ पे भी लगे हुए थे, लेकिन वो काम आधा छोड़ के वो MCDP वाले चले गए।
ان کو اگر فنکشنل کیا جائے تو کیا وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوں گے؟ ان کو اگر اس سیوریج ایم سی ڈی پی نے ڈالی ہے، بیسکلی وہ سارے پلانٹس ایم سی ڈی پی کی سیوریج لائن کو لنک کر رہے تھے، وہ لنک نہیں کر رہے اب، وہ پیسہ تو ضائع، وہ تو اس کام کے ساتھ تھا نا جو سیوریج کا کام، یہ جو سپریٹ ٹینک بنے تھے ہاں یہ صاف ہونا تھا، وہ تو کہتا ہوں نا وہ کام تو اس کا نام ہی ملے گا، اس میں تو اتنی 2 نمبری ہوئی ہے، وہ تو اتنا بڑا کیس ہے، کشمیر کا تاریخ کا بڑا کیس بن سکتے ہیں، اس کے اندر اتنا گھپلا ہوا ہے، پی سی 1 اور ہے جو موقع پہ کام ہے وہ اور ہے، اس کے مطابق تو اس کا کام ہی کچھ نہیں، وہ تو ٹوٹل میں نے آپ کو سٹارٹ میں کیا کہا اس میں بہت زیادتی ہوئی، وہ لوگ قصوروار ہیں۔ اچھا، آپ کو جو یہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت آپ کو جو اختیارات حاصل ہوتے ہیں آپ ایز اے میئر ہی کہہ سکتے ہیں، آپ فادر آف سٹی ایڈمنسٹریٹر کے آپ کے پاس اختیارات ہیں، کیونکہ یہ سیاسی آپ کی سولیدی پوسٹ ہے، لیکن جو آپ کو اختیارات موجود ہیں آپ کو حاصل ہیں، کیا وہ آپ پراپرلی اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 کے تحت جتنے اختیارات میرے پاس ہیں منسٹر کے پاس بھی نہیں، اگر میں یہ نہ کر رہا ہوتا تو تاریخ میں پہلی دفعہ میرے دور میں ابور سے لے کے مدینہ مارکیٹ اور پورے شہر کے اندر آپریشن ہوا تجاوزات کا، کسی جگہ آپ نے سنا میرے دور میں کسی جگہ لاٹھی چارج ہوا، کوئی مزاحمت ہوئی؟ ابور بازار دیکھیں نا پہلے کس طرح ہوتا تھا جس وقت آپ آتے تھے، آج ادھر باہر کوئی تھڑا ہے، باہر کوئی اسٹیپ ہے، باہر لوگوں نے وہ دکانوں کے آگے ڈبل دکانیں بنا لی تھی، وہ بازار اس طرح تانگ ہو گیا تھا۔ پھر ہم یہ مدینہ مارکیٹ کے اندر ہم نے اسٹیپ سیڑھیوں کے توڑے، چھجے کاٹے گوجرا بائی پاس کے اوپر، اور پلیٹ کے اندر آ کے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ایڈمنسٹریٹر صاحب یہ قلعے کا رقبہ وارڈ شدہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا، تو آپ غریبوں کے لیے کریں۔ آپ کے حساب میں یہ جو جائکا اور اس کا لینڈ یوز پلان ایک آپ نے دیا تھا جائکا نے، ہمارے جو اس شہر کی جو سیسمک سٹڈی ہوئی ہے آفٹر ارتھکویک، زلزلے کے بعد ہماری ایک سیسمک سٹڈی ہوئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ یہ مقامات وہ ہیں جہاں پر آپ تعمیرات نہیں کر سکتے، اگر آپ تعمیرات کریں گے تو وہ اس زمین کی حیت ایسی ہے کہ وہ تعمیرات جتنی بھی معیاری ہوں گی وہ آپ کو کسی نہ کسی لمحے وہ آپ کے اوپر گر جائیں گی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے نلوچی کو آپ دیکھ لیں، نلوچی میں کٹنگ ہو رہی ہے، اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں گوجرے نالے پہ تجاوزات کی آئے روز خبریں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، دریاؤں کے کنارے پہ تجاوزات ہو رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے جو ٹالی منڈی والا ایریا ہے وہاں پہ وہ ملبہ ڈال کے لوگ جو ہیں اس پہ اوپر تجاوزات قائم کر رہے ہیں۔ تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، مطلب ہم نہیں کہتے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اہلکار، صحیح ہے، بلدیہ کے اہلکار بھتہ لیتے ہیں اور بھتہ لے کے ان کو وہ کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور این او سی یہاں سے جاری ہوتی ہے۔ سفیر بھائی آپ نے جس جگہ نشاندہی کی ہے آپ ساروں کو چیک کر سکتے ہیں، ایک دن وزٹ کریں، اپنی پوری ٹیم رکھیں، باقاعدہ این او سی کے بغیر کوئی کام نہیں، روزانہ ہم ایکشن کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہم نے کتنے تجاوزات انکروچمنٹ کے آپریشن کیے، وہ آپ اس پلیٹ میں کیے، ہم نے ماکڑی میں کیے، نلوچی میں کیے۔ اب مجھے یہ بتائیں جس طرح آپ نے نشاندہی، یہ خیر تو سارا پارٹ لینڈ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور نشان بھی جائکا والے نے لگائے تھے اس وقت، یہ شیخ گلی سے نیچے، پھر یہ اپر چھتر پی سی ہوٹل سے، پی سی ہوٹل اس کے اوپر باندھ گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ اپر چھتر سے ہوتا ہوا سیدھا انہوں نے نشان لگا کے اسلام آباد تک گئے تھے۔ اب جس کے پاس ہے بندوبستی رقبہ، مثلا نلوچی پول کے سامنے، ٹھیک ہے، بندوبستی رقبہ ہے، مال والے نقلیں دے دیتے ہیں، پی ڈبلیو والے این او سی دے دیتے ہیں، انوائرمنٹ والے، باقی سارے محکمہ جات سارے کاغذ ڈاکومنٹ پورے کرتے ہیں، پھر اس میں میں لاسٹ اس وقت کرتا ہوں جس وقت ایسے میں بیان حلفی لیتا ہوں، ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کوئی نقصان ہو گیا، کل کوئی ڈیتھ ہو گئی، کوئی ادھر پلازا گر گیا، کوئی فالٹ نہیں، یہ وہ لوگ لکھ کے دیتے ہیں، بیان حلفی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ اب وہ بندوبستی رکھوائے اس کو کیسے میں پھر وہ پھر کہتے ہیں نا، پھر یہ تو سارا کہہ رہے پھر کیوں دیتے ہیں؟ اچھا، مرٹن مارکیٹ ہے آپ کی، یہ یہاں پہ ہم نے جو دیکھا ہے اور لوگ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں اور شاید یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مٹن مارکیٹ کا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ پورے شہر کے جتنے کساب ہیں جو گوشت فروخت کر رہے ہیں ان کو آپ ایک جگہ پر لے آئیں، جیسا کہ ایک اوور آل پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہے، آپ کے جو پلازے بنے بیسیکلی ان کا مقصد یہی تھا کہ کاروباری سرگرمیاں ایک مخصوص مقام پر ہوں اور آپ کے جو اوپن پلیسز ہیں وہ کسی بھی ہنگامی حالت میں ان کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جا سکے، لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں ہم گڑی پان سے اگر ہم گزرتے ہیں یا امبور میں چلے جائیں، ہم پلیٹ میں چلے جائیں، ہم تارک آباد چلے جائیں، ہم چیلا میں چلے جائیں، کہیں پہ چلے جائیں، جگہ جگہ پہ گوشت لٹک رہا ہے دکانوں پہ، یہ گلیانی چوک میں جگہ جگہ گوشت لٹک رہا ہے سارا دن، وہاں پہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں۔ اور ادھر اگر آپ مٹن مارکیٹ کی بات کریں تو مٹن مارکیٹ میں بیوٹی پارلر کھلے ہوئے نہیں، وہ بات ٹھیک ہے آپ کی
کہ یہ دکانیں اس طرح روڈوں کے اوپر، مجھ سے پہلے یہ دکانیں 30 سال پرانی ہیں، ان کے لسانس جاری ہوئی ہیں. مثلاً چیلے کے اندر گڑی باندھ، اب غریب لوگ، ہمارا شہر غریب ہے، کسی نے آدھا کلو گوشت لینا ہے موٹا 250 کا، اب وہ غریب کا بیٹا ادھر سے رکشے میں آئے گا، ادھر 100 روپیہ کرایہ آنے کا، 100 جانے کا، 200 تو وہ چلا گیا، وہ گوشت کیا لے کر جائے گا؟ اس میں ان کو بہتر کرنا، اوپر سے گوشت بھی مہنگا ہے. گوشت بھی مہنگا ہے. میں نے ان کا یہ طریقہ کار کیا، میں آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ دکانیں سیل کی تھی کہ چھوٹا گوشت بھی ادھری ہے، موٹر بھی ادھری ہے، ساتھ مرغ بھی ہے، نہ کوئی وہ ٹینکی ہے، نہ کوئی ٹف ٹیل ہے، نہ شیشہ ہے، نہ وہ پنکھا لگا ہوا ہے، نہ اس کا وہ ڈی فریزر ہے. آج آپ دیکھیں چھتر سے نکلے چیلے تک آپ کو نمایاں وہی دکانیں نظر آتی ہوں گی. ان کو چھوٹے کو لاک کیا، بڑے کو لاک کیا، ان کا شیشہ لگوایا، ٹف ٹیل لگوائی، وہ ٹینکی ان کی جدھر وہ ذبح کرتے ہیں باقاعدہ ان کو چیک کرتے ہیں. ہماری ٹیم تقریباً ہفتے میں 2 دفعہ لازمی جاتی ہے، اور وہ اندر فین لگوایا، ڈی فریزر لگوائے. اب وہ بالکل میرے دور کی کوئی نئی دکان نہیں. آپ کے اس میں تو فارورڈنگ ایجنسی بھی کھلی ہوئی ہے. کس کی؟ یہ مٹن مارکیٹ. نہیں، وہ اب شفٹ ہو گئی. وہ جو پارکنگ رکھی تھی نیچے وہ بھی ختم ہو گئی. وہ جو نیچے تھی وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے دور میں لی تھی شیخ صاحب نے. وہ کورٹ پہ تھے اسٹے میں، میں نے ان کے ساتھ بیٹھا، میں نے کہا شہر کے اڈے آپ نکل رہے ہیں، اب شہر میں نہیں گنجائش ہے، پر ڈے کے اندر گنجائش ہے. ہر وقت 4 ٹرک ادھر باہر، جس وقت آؤ مٹن مارکیٹ کے باہر 3 ٹرک. انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے 3 مہینے کا ٹائم لیا. میں نے کہا آپ بھی شخص لے لیا ہوگا، میں کروں گا میں ادھر مجھے تو یہ عدالت ہوگی میں جواب دوں گا. لیکن انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. وہ اڈے آپ دیکھیں وہ پار ہے بھائی پاس روڈ کے اوپر، وہ ادھر اب کوئی گاڑی نہیں اترتی. اب وہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ یونیورسٹی والی پارکنگ شفٹ ہوگی. ان کو میں نہیں، ہمارے جو سابقہ ڈی سی صاحب تھے مسعود الرحمان صاحب جو ہم کمشنر ہیں، انہوں نے اپر اڈا میں یہ جو سٹینڈ بنا ہوا ہے سوزوکی سٹینڈ وہ ختم کیا تھا. لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے بذات خود آ کے وہ جو اس کا انہوں نے تو اس کو ختم کر دیا، تو آپ نے وہاں پہ آ کے کس حکمت کے تحت، یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ نے بذات خود آ کے وہاں اڈے کا بورڈ نصب کر دیا. یہ بات نہیں، ادھر طے ہوئی تھی ادھر اسی آفس کے اندر بیٹھ کے 12 سوکیاں کھڑی ہوں گی، ٹھیک ہے، 12 سے زیادہ نہیں ہوگی. ایک دن صبح میں آیا تو ادھر سوکھی تھی 20. تو مسعود الرحمان صاحب کو میں نے کہا کہ میں نفری بھیجوں، میں اپنی بھیجتا ہوں ادھر آپریشن کرنے. 12 طے ہوئی تھی، ادھر 20 ہے، ادھر نفری آ گئی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے اندر بھی ہوتے ہیں، بعض چاہ رہے تھے کہ کوئی اور بھی بہت سارے ایشو تھے کہ یہ ان کو آپس میں ٹکرایا جائے. میں اور مسعود صاحب بہت ٹھیک جا رہے تھے، انہوں نے کبھی بھی میری مشاورت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ سب کو بھیجو. میں نے کہا جی آپ عاصم امان اے ڈی سی صاحب کو بھیج دیں. اس وقت میرے خیال میں ایسی تھے وہ. میں نے کہا عاصم صاحب کو بھیج دیں، اور تھوڑی ایس ایچ او نفری میری نفری ہوگی آپریشن کر کے. ہم نے لاٹھی چارج ہوا، ادھر مار دوڑ ہوئی، وہ سوکھ گئی. یہاں سے نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا وہ پورا شہر کا ماحول باندھ گیا. وقتی عاصم صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی سی مجھ سے بھی ہوئی ہے، ان سے ڈی سی صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا، ان سے بھی ہوئی ہے. ہو جاتا ہے نا بندے میں جس بات میں. تو وہ جو بورڈ تھا وہ عارضی تھا، وہ پکا بورڈ نہیں تھا. مجھے لوگ سیٹل ہو گیا معاملہ، سب کچھ سیٹل ہو گیا. میں جس وقت گیٹے کے اندر 400-500 لوگ تھے. انہوں نے کہا جی ہمیں مار بھی پڑی ہے، بہت کچھ ہوا ہے، وقتی یہ کوئی 2-3-4 گھنٹے کے لیے یہ ادھر لگا دیں جدھر 12 سوکھی. میں نے کہا تیگ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ کون سا کچھ سیمٹر تھا، وہاں تو آج بھی سارا دن نہیں. میری بات سنو، وہ بورڈ وقتی عارضی 2 گھنٹے کے لیے لگانا تھا. اچھا، جس وجہ سے ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کے دل رکھنا. دیکھنا لوگ تو ہمارے یہ تو نہیں، ہم انہیں غریبوں بھی ظلم کر رہے ہیں. یہ لوگ اس معاشرے کو ادھر کون سی فیکٹریاں، انڈسٹریاں، یہ نوکریاں، یہ کوئی دیہڑی بیچارہ لگاتا ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے. اچھا سر، آپ گلا کٹائی فیس بھی لیتے ہیں یہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں نا جی، تو لیکن ابھی تک آپ سلاٹر ہاؤس نہیں بنا سکے. دیکھیں نا سنو، یہ مطلب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو گوشت یہاں پہ آیا ہے یہ واقعتاً پراپر طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر ان کو چیک نہیں کرتا ہے مطلب؟ اور آپ کے پاس کیا کوئی لیبارٹری ہے کوئی چیک کرنے والی؟ جب آپ کسی فائن کرتے ہیں، پچھلے عرصے میں آپ نے مجسٹریٹ صاحب نے 5 من گوشت جو ہے وہ دریافت کیا تھا، ہم نے سنا ہے. تو ظاہر ہے یقیناً کرنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، آپ کی ٹیم اچھا کام کر رہی ہے جس پہ تو آپ اس کو سارے اپریشیٹ کریں گے. لوگ تو خوش ہوں گے کہ اگر آپ حضر صحت و ناقص گوشت یا کوئی بھی اشیاء خردنوش جو کہ عوام کے صحت کے لیے اچھی نہیں ہے آپ اس کو تلف کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. لیکن عوام یہ بھی جاننا چاہتے ہیں اور خود دکاندار بھی یہ بات کہتے ہیں جی ان کے پاس کیا پیمانہ ہے، وہ کیا کون سی لیبارٹری ہے جس میں آپ یہ مطلب ہے کہ یہ آپ طے کر دیتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے؟ بات وہی آ گئی نا
کہ جو کام ضروری تھے ضلع کے بعد کرنے کے، جو 108 منصوبہ جات تھے MCDP کے، ان میں یہ 3 کام بہت ضروری تھے. یہ کیپٹل ہے مظفر آباد، کیپٹل ہے آزاد کشمیر کا. یہ وہ جگہ سبزی منڈی کی بنتی ہے 2.5 کنال کے اندر. جس وقت آپ نیلم پل کراس کرتے ہیں 3 روڈیں چوک ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں. جس طرح آپ نے ابھی کہا سارا کچرا وہ پھینکتے نیچے دریا کے اندر. اب 24 گھنٹے ہم لوگ تو ادھر نہیں کھڑے کر سکتے، لیکن آپریشن ہم دوسرے دن کرتے ہیں، نوٹس، استغاثہ، گرفتاری سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس رقبہ موجود تھا سبزی منڈی کا 12 کنال. سلاٹر ہاؤس کا یہ تھا کہ 12 کنال کا رقبہ پیپلز پارٹی کے دور میں اس سے پہلے لیا گیا. امبور ادھر کیس لگا دیے مقامی لوگوں نے. کوئی ماجرین کا کیمپ ہی تھا، کوئی اور بھی مقامی لوگ تھے جن کا اس کے ساتھ لگتا تھا. میں نے یہ دیکھے، میں نے 35 سال کے بعد ذاتی اپنی چیک کرتے ہیں. 35 سال کی کرائے پہ رہے. کدھر ہوتی تھی چونگی پہلے بازار کے اندر، آپ کو دیکھی ہوگی. وہ میں نے پہلے 3 مہینے کے اندر بنائی. میں نے کہا پہلے قبضہ تو لوں نا، پاؤں تو اپنے رکھوں. پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت سے، وہ ہائی کورٹ کے اندر تھے، ان کی کیس واپس کی. یہ ایسے 6 ماہ پہلے پھر باڑ لگائی. 12 کنال کا رقبہ میں نے اپنے. ہمارے پروگرام کا ٹائم بہت شارٹ رہ گیا، اختصار سے 2-3 سوالات اور آپ سے صرف 1 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں. دیکھیں نا، اڈا بن گیا. سبزی منڈی کا پہلا فیز میں نے مکمل کروایا. دوسرے فیز کا انشاءاللہ تعالیٰ مارچ کے اینڈ پہ یا اپریل کے شروع میں منڈی میرے دور کے اندر شفٹ ہو. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نذیر قادری مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے جب وہ میئر بنے تھے اس کے میونسپل کارپوریشن کے، تو انہوں نے شہر کے مختلف مقامات پہ فائر پوائنٹس بنائے تھے. وہاں پہ ایک پانی کا باضابطہ انہوں نے ایک نظام قائم کیا تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں کوئی کہیں پہ آتش زدگی ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا مسعودی میں ہوئی، وہاں پہ آپ چھوٹی گاڑیاں لے کے گئے. بڑی گاڑی کی اپروچ مدینہ مارکیٹ سمیت آپ کے شہر کے اندرونی، خاص طور پہ جو آپ کا پرانا شہر ہے وہاں پر تو آپ بڑی گاڑی فائر بریگیڈ کو لے کے جانا تو بہت ہی امپاسبل ہے. ایک تو جگہ جگہ پہ چھجے باہر ہیں، تجاوزات ہیں بہت ساری ہے، مطلب ریڑیاں ٹھیلی سے ہٹ کے پختہ تجاوزات ہیں. تو اس وجہ سے بڑی گاڑی تو جا نہیں سکتی، چھوٹی گاڑیاں جاتی ہیں. وہ جو فائر پوائنٹس نذیر قادری صاحب مرحوم کے زمانے میں وہ فنکشنل تھے، وہ چل رہے تھے، تو وہ بند پڑے ہیں. کیا کوئی ایسا پلان آپ دیں گے یا آپ کے اس میں شامل ہو سکتا ہے کہ وہ فائر پوائنٹس دوبارہ سے فنکشنل ہو جائیں؟ اس میں ایک تھا اپنا مدینہ مارکیٹ کے اینڈ پہ، دوسرا تھا یہ جو ویڈیو گلی ہے اس کے اندر. یہ 2 پوائنٹ تھے. اس وقت سفیر بھائی ٹوٹل مدینہ مارکیٹ کی، جس وقت نذیر قادری صاحب تھے 86-87 میں ٹوٹل دکانیں تھیں مدینہ مارکیٹ میں 300-350. اب مدینہ مارکیٹ کے اندر جو لسٹیں آپ نے بنائی ہیں، اب 2,000-2,500 دکان، سب جتنا بھی رہائشی ہے کمرشل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو راستے تھے جدھر سے وہ تھا وہ سارے آگے پیچھے سے بند ہو گئے. لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہے، میری اور زاہد امین صاحب کی، ہم لگے ہوئے ہیں. یہ تقریباً ایک تھوڑے عرصے کے بعد چل جائے گا. اس کے بعد جو شہر کے اندر ہمارے چشمے، اس پہ میں ورکنگ کر رہا ہوں. آخری مرحلے میں یہ کام، یہ جو دمیل چشمے ہے، چہلا چشمے، پلیٹ کے اندر مدنی مسجد کے پاس ہے، بیلا نوشا ہے، ان ساروں کے ٹیسٹ کروائے. پانی کے سیمپل بھیجے میں نے اسلام آباد فوڈ لیبارٹری میں، اور مضر صحت پانی ہے. یہ اس کے اوپر بھی کوئی فلٹریشن پلانٹ وغیرہ ہم لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی ورکنگ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ بہتری دیکھیں گے. یہ جو چشمے ہیں یہ پانی شہریوں کو صاف انشاءاللہ تعالیٰ میں دوں گا. ایڈمنسٹریٹر باتیں تو اور بھی یقیناً بہت ساری ہے، آپ کے اچیومنٹس بھی ہیں. جہاں ہم نے بہت ساری مسائل کی نشاندہی کی ہے وہاں یقیناً آپ نے کام بھی کیا ہے، جس کا پورا ہم اعتراف کرتے ہیں. یقیناً آپ نے کام کیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے. تو آپ کیا پیغام دیں گے اپنے شہریوں سے؟ کیا کہیں گے کہ وہ میونسپل کارپوریشن کے جو اقدامات ہیں ان کو کس انداز سے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے؟ کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے؟ میرا شہریوں کے لیے یہ پیغام ہے جی کہ اکیلے ادارے کچھ نہیں کر سکتے. مجھے خوشی ہے میرے دور میں سب سے مشکل ٹائم آیا کرونا کا، اور آپ دیکھیں باقی ادارے انہوں نے کیا کیا. ضلعی انتظامیہ کا میں نہیں کہتا، انہوں نے دن رات کام کیا. یہ والنٹیئر ہیں جو اس کے شہری دفاع کے، ان کو آفس میں نے دیے. ادھر 125 لوگ ہیں، انہوں نے کس طرح کام کیا. شہری میرے ساتھ چلے، اور پورا ایک دن بھی میرا کوئی سنگل آدمی نہ میں شارٹ ہوا، نہ چیف افسر صاحب، نہ شعبہ صفائی کے انچارج. رات دن ہم نے سپرے کی، لیکن شہریوں کے تعاون سے. شروع کے اندر بہت خوف تھا، وہ جمود ہم نے تو توڑا. اس کے بعد ڈینگی پچھلے سال مظفر آباد پہلے نمبر پہ تھا. میں نے کہا اپنی ٹیم کو، ہم نے اتنا بہترین کام کیا 4 مہینے کرونا کا، اب یہ ڈینگی سے لوگ اس سے مریں گے، جراثیم سے، مچھر سے. میں خود گیا، میرے ساتھ ٹیم بھی اسلام آباد سے ہم اپنی مشین لے کر آئے، وہ جو سپرے والی ہے، پورے شہر کے اندر کیا. اور الحمدللہ کہ ایک کیس بھی نہیں ہوا اس دفعہ شہر کے اندر. وہ ہماری گاڑی کے اوپر فٹ ہے.
جدھر کوئی شکایت ہوتی ہے شہری دیکھیں نا، شہری پھر بات بھی آ گئی شہری تعاون. اب مسئلہ کیا ہے، وہ جراثیم کس طرح ہوتا ہے، صرف 200-150 روپے کا گولا بار لگتا ہے. آپ دمیل پل سے اوپر جائیں سن گلی ہر وقت پانی کا پوری پول جا رہی ہے. خواجہ محلوں کے اندر جائے استغاثے بھی کر کے ان کو سمجھا کے بھی. اب شہری ان کے اوپر ایک وہ ٹینکی کے اوپر گولا بار لگا دیں گے، پانی جدھر کھڑا ہوتا ہے جمع ہوتا ہے اس سے جراثیم بنتا ہے. اب اکیلے دارے کیا کریں گے؟ صبح کے ٹائم آپ کے جو سینٹری ورکرز ہیں وہ صفائی کرتے ہیں شہر کی، اور صبح جب تاجر دکانیں کھولتے ہیں وہ پھر کچرا باہر وہ 3 ٹائم کرتے ہیں. بعض تاجر صبح آتے ہیں 10، ہماری ٹیم صفائی کرتی ہے 8-9 بجے، دکانیں کھلتی ہیں مدینہ مارکیٹ کی 10 بجے، باقی محلوں کی پہلے ٹائم، اور 10 بجے صفائی کرتے ہیں. کوئی دن کو کرتا ہے، کوئی کرتا ہے رات کو، جس وقت بند کرتے ہیں اس وقت پھینک جاتے ہیں. لیکن اب شوکت نواز میر صاحب کے ساتھ ہماری پوری ایک میٹنگ ہو کے پورا ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیے، دیکھ رہے ہیں آپ. اور شہر ہمارے ساتھ اس ٹائم اپر چھترا گوجرے پہنچائے ہیں. 2 دن کے بعد ہم فلیٹ میں ہوگی خواجہ محلوں میں، ہم گھر گھر چھاپر دے رہے ہیں، گھر سے کلیکشن کر رہے ہیں. شہر میں سے میری یہ اپیل ہے، خدا را کچرا دروازہ کھول کے، کھڑکی کھول کے اندر سے باہر نہ پھینکے. جدھر ہمارے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، جدھر چھوٹے بڑے، اس جگہ تک پہنچائیں. میری کوشش ہے 2 مہینوں کے اندر کہ تمام 20 وارڈوں کے اندر ہمارا بندہ جائے ٹھک ٹھک چھاپر خالی دے، بھرا ہوئے لے جائے. ہم نے طے کیا کسی جگہ سے دوسرے دن، کسی جگہ تیسرے مدینہ مارکیٹ دکانوں سے روزانہ، اور 6 رکشے میں پہلے لے کر آیا. 6 جو رکشے ہیں تنگ گلیوں کے لیے میں مزید لا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس شہر کو بدلا ہوا دیکھیں گے. اس وقت بھی آپ دیکھیں کسی جگہ ہمارا مستقل ڈیر نہیں ہے. میں لاہور رہ کر آیا ہوں 10 دن پہلے، آپ لاہور کی حالت دیکھیں، اسلام آباد کی، اس سے ہمارا شہر بہت بہتر ہے. انشاءاللہ اس کو مزید بہتر کریں گے اپنی عوام، اپنے لوگوں کے تعاون سے. بہت شکریہ ایڈمنسٹریٹر صاحب، آپ نے وقت دیا ہے فیس ٹو فیس کو. یقیناً اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس پروگرام کا فارمیٹ ہے اور اس کا ایک وقت ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی فیس ٹو فیس کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے.